بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آج سے 200 سال پرانے پاکستان کے مشہور نواب صادق کے قلعہ ڈراور میں۔ یہ قلعہ ڈراور کا بیرونی منظر ہے جو کہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بیرونی منظر دکھانے کے بعد آپ کو قلعہ ڈراور کا اندرونی منظر دکھائیں گے جو کہ آج سے 200 سال پرانا ہے۔ دوستو، یہ قلعہ ضلع بہاولپور کے اندر ہے اور یہ 200 سال پرانا ہے۔ 200 سال پرانا قلعہ یہ آپ نے شاید ہی دیکھا ہو۔ تو یہ بہت ہی پرانا نواب صادق کا قلعہ ہے۔ یہاں نواب صادق آتے تھے اور یہاں شکار کھیلتے تھے۔ شکار کھیلنے کے بعد یہاں آ کر رہتے تھے اور پھر یہاں ان کے مہمان آتے تھے اور یہ ان کے ساتھ گپ شپ لگے رہتے تھے، اور اس کے بعد یہ اپنے گھر واپس احمد پور شرقیہ، جس کا نام ڈیرہ نواب بھی ہے، نواب صادق کے نام سے ڈیرہ نواب مشہور ہے، تو یہ وہاں چلے جاتے تھے اور یہ ان کے لیے شکارگاہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نواب صادق صاحب نے مہمان خانہ بنوایا تھا جو کہ 20-25 کمروں پر مشتمل ہے۔ اس کے نیچے سرنگیں ہیں۔ اب کیونکہ ان کے گزرنے جانے کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، تو اس میں اب گدھ یعنی کہ چمگادڑ بھی ان کو اردو میں کہا جاتا ہے، ان کا بسیرا ہے، اور چڑیلوں کا اور جنات کا بسیرا ہے، جو کہ رات کو طرح طرح کی عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں اور یہاں رات کو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ نیچے تہہ خانہ ہے جو کہ میں پہلے آیا تھا تو میں نہیں دیکھ پایا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب میں دوسری بار اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں تو یہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو اس کا کام اب جاری ہے۔ یہ دوبارہ جتنا بھی ٹوٹ پھوٹ ہے یہ دوبارہ بنایا جا رہا ہے اور نیچے سرنگیں کھود کر ان کو دوبارہ بحال بنایا جائے گا کہ یہ حکومت پاکستان کی انٹری میں آ چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو بھی کمرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ دوبارہ بنائے گئے ہیں، اور یہ نیچے تہہ خانہ ہے جو کہ نیچے سے بند ہے، یہاں تک انہوں نے بنایا ہے اور آگے مزید کھدائی کر کے بنایا جائے گا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو اس قلعے کے دوسرے حصے دکھاتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اس کی چھت جو کہ ہزاروں سال پرانی ہے اس کے باوجود ابھی تک قائم دائم ہے اور ٹوٹی نہیں ہے، اور جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہیں یہ دوبارہ بنائی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں، ہم آپ کو ان کے آگے کے حصے دکھاتے ہیں۔ یہ سب مہمان خانے ہیں، یہاں نواب کے مہمان آتے تھے اور یہاں رہتے تھے، اور جو کہ یہ کمرے ٹوٹ چکے ہیں ان کے دروازے ابھی تک سلامت ہیں جو کہ دیال کی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ دیال کو کبھی دیمک وغیرہ نہیں کھاتی، اس لیے یہ 200 سال گزرنے کے باوجود بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ تو یہ بہت سی دیواریں جو کہ بارش کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں، لیکن اب ان کو دوبارہ بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے تہہ خانہ ہے، اوپر ماربل لگی ہوئی ہے، لیکن اوپر سے اگر آپ اس کو ہلکا سا پاؤں سے دبائیں گے تو یہ آواز آئے گی، کیونکہ نیچے ایک تہہ خانہ ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے خزانہ دفن تھا جو کہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے کوئی سرنگ وغیرہ ہے۔ خزانہ 200 سال گزر چکے ہیں لیکن نہ ہی نواب صادق کو ملا اور نہ ہی کسی اور کو، نہ اس کی کسی اولاد کو ملا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں، یہ چھت 200 سال گزرنے کے باوجود بھی کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، ویسے کی ویسے یہ چھت ہے۔ بہت سی قلعے کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ صحیح سلامت ہیں، جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی اور ابھی تک سلامت ہیں۔ یہ بھی چھت کا کچھ حصہ دیکھیں جو کہ دیال کی لکڑی کا ہے، یہ بھی سلامت ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ حصوں میں کام چل رہا ہے قلعے کا،
تو تقریباً یہ قلعہ ایک نہ ایک دن بالکل نیا بن جائے گا۔ یہ دیکھیں بہت سی جگہ پہ انہوں نے نیا بنا دیا ہے۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں جہاں میں آپ کو ایک جیل دکھاؤں گا جو کہ قلعے کے اندر تھی، اور یہ جیل بہت ہی پرانی ہے۔ یہاں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور جیل ہے جہاں ایک نارمل قیدی یعنی کہ کم سزا یافتہ قیدی رکھے جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ کمرے ہیں۔ یہ کم سے کم 2 مربع میں پھیلا ہوا محل نما قلعہ ہے، اور دیکھیں اس کے بہت سے حصے ابھی تک سلامت ہیں، جو کہ 200 سال گزرنے کے باوجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ لیکن کچھ جگہ پر بارشوں، آندھی طوفان کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیال کی لکڑی سے بنایا گیا دروازہ ہے جو ابھی تک سلامت ہے، اور یہ دیکھیں چھت، یہ دیواریں جو کہ صحیح سلامت ہیں۔ اگر ان کو دوبارہ مرمت کیا جائے تو یہ بالکل نئی بن جائیں گی، اور حکومت پاکستان آہستہ آہستہ یہ کام کر رہی ہے جو کہ ایک دن مکمل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ دیواروں کے نیچے کے حصے بالکل ٹوٹ چکے ہیں، اور اوپر ابھی تک سلامت ہے، لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جنات، چڑیلوں اور غیر انسانی مخلوقوں کا بسیرا ہو چکا ہے۔ یہاں گدھ بھی بہت ہیں، چمگادڑ جسے کہتے ہیں اردو زبان میں، یہ یہاں بہت ہیں۔ پہلے ایک دفعہ آیا تھا جو مجھے دن میں ملے تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں رہتے تھے۔ اب میں سردیوں میں آیا ہوں، اس لیے یہ مجھے ایک بھی نظر نہیں آیا کہ شاید یہ کہیں غار میں چھپ چکے ہوں گے۔ ابھی ایک بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھیں دیال کے دروازے بنے ہوئے جو کہ ابھی تک صحیح سلامت ہیں۔ تو چلتے ہیں، آپ کو اس کے آگے کے حصے دکھاتے ہیں جو کہ دیکھتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ اس کا تہہ خانہ ہے نیچے، یہ اوپر دیکھیں اس کی چھت ہے، اور پھر ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو جیل دکھاؤں گا، تو ہم لوگ جیل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ان کمروں کے حصے تھے جو کہ 15-20 کمرے مہمانوں کے تھے، تو وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جیل کے حصے کی طرف۔ یہ قلعے کے اندر خطرناک جیل بنائی گئی تھی جو کہ انتہائی خطرناک قیدیوں کو جس میں رکھا جاتا تھا، اور یہ مکمل طور پر بند تھی، اور ساتھ میں سینٹر میں ایک سوراخ گول بنایا گیا تھا جو کہ قیدی ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ یہ 4-5 کمرے گول بنائے گئے تھے، اس میں انتہائی خطرناک پیشہ ور قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ بیچ میں سینٹر میں ایک سوراخ ہے جو قیدی ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بات چیت کا راستہ نہیں تھا۔ کھانا وغیرہ ایک ہی دروازے سے دیا جاتا تھا، اور ہر بیرک کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ صرف سینٹر میں ایک سوراخ رکھا گیا جو کہ قیدی ایک دوسرے سے حال احوال کر لیتے تھے، اور سینٹر میں اس کے جالی لگائی گئی تھی جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ تو چلتے ہیں اب باہر، میں آپ کو قلعے کا باہر کا حصہ دکھاتا ہوں۔ یہ قلعہ کی اندر والی سائڈ کی باہر والی دیوار ہے جو کہ قلعے کے چاروں طرف دیوار ہے، یہ وہ ہے۔ یہ گیٹ ہم جیل کا کراس کر کے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ قلعہ ڈراور کی بہت ہی پرانی 200 سال پرانی مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، یہ جامع مسجد ہے اس علاقے کی، بہت ہی بڑی۔ اس کا اندرونی منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اندر کا حساب لگاتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں کہ مسجد کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ یہ
1220 ہجری میں بنی ہوئی مسجد ہے۔ اس کی بنیاد 1220 ہجری میں رکھی گئی تھی۔ یہ دیکھیں اس کا اندرونی منظر، یہ بہت ہی بڑی جامع مسجد ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ تو یہ اس دور کے کاریگر نے بنائی تھی، تو ماشاءاللہ ہم اس کو داد دیتے ہیں۔ اس نے انتہائی خوبصورت اور پیارے انداز میں، پیارے ڈیزائن میں یہ مسجد بنائی ہے۔ اگر یہاں پہ پنکھوں کی سہولت نہ بھی ہو تو یہ ہوادار مسجد ہے۔ اس میں 24 گھنٹے ہوا آتی رہے گی اور گرمی تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں بہت ہی بڑی اور لمبی اور انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد 1260 ہجری میں بنائی گئی تھی اور اس کی بنیاد نواب صادق نے رکھی تھی، کیونکہ یہاں پر مسلمان بہت عرصے سے رہتے تھے اور ان کے لیے مسجد کی بہت زیادہ پریشانی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ بڑی جامع مسجد بنائی۔ یہ دیکھیں اس کا بیرونی منظر، یہ کتنی بڑی جامع مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں باہر بھی بنائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نواب صادق کے خاندان کا 200 سال پرانا قبرستان ہے، جہاں اس کے اہل خانہ، نواب صادق کے اہل خانہ مدفن ہیں۔ یہ ان کے تمام اولاد اور ان کے خاندان، دادا، اور یہ تقریباً نواب صادق کی قبر ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نواب صادق کی قبر ہے۔ یہ سب سے آخر میں نواب صادق کی قبر ہے۔ تو یہ تمام ان کے اہل خانہ کی قبریں ہیں، اور یہ ایک بچے کی قبر ہے، جو ان کا چھوٹے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو یہ ان کی قبریں ہیں سائیڈ پہ۔ اور یہ لائن میں، ایک ہی لائن میں جو بڑی قبریں ہیں، یہ ان کے بڑے جو نوجوان یا زیادہ عمر کے اہل خانہ فوت ہوئے ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہ ان کا اندرونی منظر ہے، اور اس کی چھت سونے کی بنائی گئی ہے۔ یہاں ایک دفعہ کھڑکی توڑ کر چوری کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تو اس کی اوپر کی چھت، جس کی دکھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس قبرستان کی ویڈیو بنانا بھی جرم ہے، لیکن میں نے بہت مشکل سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہم لوگ شام کے ٹائم گئے تھے، کیونکہ میرے قریبی رشتہ دار تھے، تو ان کی وجہ سے میں اس قبرستان کے اندر گیا تھا اور یہ ویڈیو بنائی تھی۔ قبرستان کے اندر ویڈیو بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اندرونی منظر ہے، اور یہ 200 سال پرانا قبرستان ہے، اور اس میں نواب صادق کے تمام اہل خانہ مدفن ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا اندرونی منظر ہے اس قبرستان کا۔ نواب صادق نے یہاں اس کے حکم سے نشان لگائے گئے تھے کہ یہاں میں دفن ہوں گا، یہاں میرا بیٹا ہوگا، یہاں میری بیوی ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضلع باولپور کے علاقے قلعہ ڈراور میں صحابہ کرام حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ کرام اور ہیں، جن کی قبریں مبارک ہیں۔ یہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور یہاں ان کا وصال ہوا، تو یہاں ان کی قبر مبارک بنائی گئی۔ یہ 4 صحابہ کرام ہیں، یہ یہاں پر وصال پا چکے ہیں اور ان کی قبریں مبارک بنائی گئیں۔ تو دین دوستو آسانی سے نہیں پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ہی دین پھیلایا۔ انہوں نے محنت کی، اپنے گھر بار چھوڑے اور اپنے ماں باپ، اولاد سب کچھ قربان کیا، اور اللہ کے نبی کے حکم سے دین کی تبلیغ کی اور پوری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، جو کہ توبہ نعوذ باللہ کفر ہے، اور ایسے لوگ کو جہنم واصل کیا جائے اور سر عام